الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے وہ سوالات کے جوابات کے بارے میں ہے۔ ایک دوست ہیں ببلر صاحب، وہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کربلا کے اصل مجرم یہی تھے۔ وفات سے پہلے ابو بکر اور عمر نے حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مل کر رسول کو زہر دیا، اور رسول کے وفات سے پہلے عمر نے رسول کو کاغذ قلم نہ دیا تاکہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ملے، اور رسول کے وفات کے بعد خلافت بانٹنے گئے تھے رسول کو چھوڑ کر بنو ثقیفہ میں۔ میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت عمر اور ابو بکر کربلا کے اصل مجرم ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونا چاہیے، لیکن ایک بات وہ کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر معاملہ آ جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کے بعد جب خلافت حسن علیہ السلام کو ملی تو پھر انہوں نے خلافت ملی ہوئی حکومت وہ کیوں دی؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر حضرت اگر ابو بکر و عمر مجرم ہیں تو میرے بھائی ان سے زیادہ جرم والا جو ہے نا حضرت حسن ہوگا۔ حضرت حسن نہ دیتے تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے۔ لیکن آپ کی بات بھی غلط ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھیں، حضرت علی کے ساتھ لڑائی والے معاملات جو ہیں، یہ کتاب ہے آپ کا قرب الاسناد، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حدیث نمبر ہے قرب الاسناد کی، روایت نمبر ہے 318 اور پیج ہے 94۔ کیا لکھتے ہیں؟ جعفر ان ابی علیہ السلام، امام جعفر صادق وہ اپنے باپ امام باقر سے، ان علی علیہ السلام کہ بے شک علی علیہ السلام نے لم یکن ینسب احد من اہل الحرب الی الشرک، جو ان کے ساتھ جنہوں نے بھی جنگ لڑی ہے کسی کو کی طرف بھی شرک منسوب نہیں کیا۔ علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو حضرت علی نے ان کو مشرک نہیں کہا، اور ولا الی نفاق، اور ان کو منافق بھی نہیں کہا۔ ولکنہ کان یقول ہے، یہ مضارع کے اوپر جب کان لگے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہ کہا بلکہ کہا کرتے تھے، یعنی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا علی علیہ السلام کا، ہم اخواننا بغوا علینا، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے بغاوت کی تھی۔ یہ کتنے الفاظ ہیں آپ دیکھیں، کلیئر رہ رہے ہیں۔ اور اس کو مجلسی صاحب نے بہار الانوار جلد 8واں جلد میں بھی یہ روایت نقل کی ہے، بہار الانوار والے نے، یعنی کہ مولانا باقر مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے بہار الانوار کے اندر بھی۔ اب آپ دیکھیں، حضرت علی کے نزدیک تو وہ نہ مشرک ٹھہرے نہ منافق ٹھہرے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو بھائی ہوں ان کی تو تعریف کرنا چاہیے یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ حضرت علی نے کلیئر کر دیا، حضرت علی کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ لوگوں کا عقیدہ بہت ہی برا ہے، ان صحابوں کو کافر، منافق، مشرک کہتے ہو اور منافق کہتے ہو۔ ان کا آپ لوگوں کا پورا زور ہے کہ وہ کافر تھے، اور حضرت علی کا کیا الفاظ ہیں؟ نہ شرک ہے ان کے اندر نہ منافق ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے؟ آگے اور وضاحت بھی کر دی، تو پھر کیا ہیں؟ تو کہتا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں۔
یعنی کہ وہ مسلم ہیں، مومن ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ بغاو علینا، وہ انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے باغی نہیں ہیں۔ اللہ اور رسول کا باغی کافر ہوتا ہے۔ لیکن کوئی یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے میرے بھائی، سورۃ حجرات کے اندر ہے۔ کیا ہے سورۃ حجرات؟ 26واں پارہ اپنے کھول کر دیکھیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، وہ مومن کے دو گروہ ہو جائیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ایک مومن کا گروہ دوسرے مومن گروہ کا باغی ہو جائے، فَإِن بَغَتْ ہے باغی ہو جائے، باغی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو ان سے لڑو کہ وہ صلح کی طرف آ جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے مومن کہا ہے، اور آپ کے عقیدے کے اندر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی آپ کا قرآن مجید کے خلاف ہے ببلر صاحب، نہ آپ کا عقیدہ یہ حضرت علی کے عقیدے کے بھی خلاف۔ یہ جو روایت نمبر قرب الاسناد کی ہے 318، علی کے بھی خلاف ہیں آپ کا عقیدہ، اور قرآن مجید کے سورۃ حجرات کے بھی شیعہ عقیدہ خلاف ہے کہ وہ کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے۔ حضرت علی انکار کر رہے ہیں، نہیں۔ اب مجھے بتاؤ حضرت علی کو مانے اور قرآن مجید کی سورۃ حجرات کو مانے کہ مومن کا باغی مومن رہ سکتا ہے، کافر نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی نے کلیئر کر دیا کہ ہم سے لڑنے والے کوئی منافق کافر نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھائی سے مسلم ہے، مومن ہے وہ۔ تو یہ پھر بھی آپ کا کہنا ہے کہ اصل باغی جو ہے نا کربلا کے وہ ابو بکر اور عمر ہیں، نہیں۔ اور یہ آپ کا عقیدہ اس کے بھی خلاف ہے کہ یہ باغی ہوتے، کافر مشرک ہوتے تو حضرت حسن کا بھی خلافت امیر معاویہ کے حوالے نہ کرتا۔ امیر معاویہ کے خلافت انہوں نے حوالے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مومن لوگ ہیں۔ آپ کا عقیدہ قرآن کے خلاف، اور آپ کا عقیدہ شیعہ کا عقیدہ امام علی کے خلاف، اور شیعہ کا عقیدہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے۔ وہ ان کو جو ہے نا اہل سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ عد الامانات الی اہلہا، اے لوگوں امانتیں جو ہے نا اہل لوگوں کو دے دیا کرو۔ تو حضرت حسن نے اہل سمجھ کر دے دیا، اور آپ کے نزدیک معاویہ نا اہل ہے۔ تو آپ آج سمجھ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اہل نہیں تھا، ظالم تھا اور پھراڈی تھا، دھوکے باز تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، تو کیا حضرت حسن کو پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کو حکومت دے دیتے ہیں؟ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں لیکن حکومت تو نہ دیتے نا۔ اگر کیا یہ ہے کہیں پر بھی کہ ایگریمنٹ کرو تو حکومت بھی دے دو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے اندر صلح کی تھی، حکومت تو نہیں دی تھی کفار کو۔ تو یہ اب کدھر سے دلیل آئیں گے؟ یہ حضرت حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت دینا یہ واضح کر رہی ہے کہ وہ پکے مومن تھے، ان کو مومن سمجھتے تھے۔ اور حضرت علی بھی کہتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر جو ہے نا انہوں نے زہر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ بات بھی آپ کی میرے بھائی غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوائی ڈالی جب آپ بیمار تھے۔ یہ جو ہے نا میرے پاس کتاب المغازی کی باب ہے، اور 541 صحیح بخاری اردو کا ترجمہ ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دوائی ڈالی۔ اگر وہ زہر ڈالتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کریں گے کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پھر چھپا تھی نا۔ اس کا مطلب وہ تو ظاہر کر رہی ہیں، چھپا نہیں رہی اپنے اس عمل کو۔ جو فراڈی ہوتا ہے، بندہ دھوکے باز ہوتا ہے، وہ تو چور تو چھپاتا ہے، وہ تو چھپا نہیں رہی کہ ہم نے دوا ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے منع کرنے لگے کہ میرے منہ میں دوا مت لگاؤ، اشارے سے۔ ہم سمجھے کہ آپ کا منع ایسا ہے جیسے ہر ایک بیمار دوا سے کراہت کرتا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول منع کر رہے تھے، لیکن وہ یہ سمجھیں کہ عموماً بیمار لوگ ہوتے ہیں
تو وہ دوائی سے کراہت کرتے ہیں، تو آپ کا منع کرنا کراہت کی وجہ سے ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، دیکھیں افاقہ ہوا، اللہ کے بندے ظاہر ہوتا تو افاقہ نہ آتا نا، یہ تو آپ کے بات ادھر ہی چلی گئی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا میں تم کو منع کرتا رہا کہ میرے منہ میں دوا مت لگاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی کر رہے ہیں۔ یہ افاقہ ہونا اور تندرست ہو جانا اللہ کے بندے، یہ نشانی نہیں ہے کہ یہ دوا تھی، ظاہر ہوتا تو پھر نہ آپ بات کرتے نہ آپ کو فائدہ ہوتا۔ اسی غلط بیانیاں کرتے ہیں آپ لوگ، پوری روایت تو پڑھو نا بخاری کے اندر، لیکن تم نے نہ سنا۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ سمجھے کہ آپ کا منع کرنا ایسا ہے جیسے ہر ایک بیمار دوا سے کراہت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اچھا اب تم لوگوں کو سزا یہ ہے کہ گھر میں کوئی آدمی باقی نہ رہے، سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے۔ پھر سب کے منہ میں دوائی ڈالی گئی سوائے حضرت عباس کے، وہ پوچھنے آئے تھے، چچا تھے آپ کے۔ ایک عباس کو چھوڑ دو، وہ موجود اس وقت نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عائشہ نے بھی وہ دوائی پی، حضرت حفصہ نے بھی پی ہے، تو مجھے بتاؤ وہ پھر اگر ظاہر ہوتا وہ دوا سے تو حضرت عائشہ بھی وفات پا چکی ہوتی ہے، اور حضرت حفصہ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے نا۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ یہ دوائی کو وہ جو ظاہر ہے، یار کچھ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تہمتیں لگاتے ہو اللہ کے بندو۔ تو یہ بھی آپ کی بات گئی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے کاغذ اور قلم نہ دیا۔ تو میرے بھائی، آپ کے اگر والد صاحب بیمار ہوں، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھنے کے لیے اس کے احباب اور دوسرے لوگ آئیں، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے والد صاحب کہیں کہ مجھے دوائی دے دو لا کر، ٹھیک ہے، تو کون اٹھے گا؟ گھر والے اٹھیں گے یا جو آئے ہوئے مہمان ہیں وہ اٹھیں گے لانے کے لیے؟ ابو بکر، عمر، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، اور دوسرے لوگ، حضرت عباس بھی، اس میں اہل بیت بھی تھے اور صحابہ بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ سب آئے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دے دو۔ اب یہ بتاؤ مجھے کہ وہ جو مریض بندہ ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر جب یہ کہے کہ مجھے کوئی چیز دے دو، قلم کاغذ دے دو، تو وہ گھر والوں کا کام ہے کہ لا کر دیں، یا باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا کام ہے کہ وہ لا کر دیں؟ کچھ عقل سے بھی سوچیں، بے وقوف نہ بنیں، اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہوا ہے۔ تو کس کا کام تھا؟ جو باہر سے مہمان آتے ہیں وہ لا کر دیتے، یا جو گھر کے لوگ ہیں، امام حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قریب مقام تھا، وہ ان کا کام ہے۔ گھر والے اٹھیں گے یا باہر؟ گھر والوں کو کہتے ہیں اہل بیت۔ اہل بیت کا کام تھا، یا جو غیر اہل بیت تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے مہمان، وہ اٹھ کے لا کر دیتے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مہمان کا کام ہے کہ وہ لا کر دیتے، تو پھر آپ آئندہ جو مہمان ہے نا، آپ کا کوئی رشتہ دار، باپ وغیرہ یا بڑا بھائی بیمار ہو جائے اور وہ کچھ چیز مانگے، تو گھر والے پھر بیٹھے رہو، یہ اور لوگوں کا کام ہے، جو مہمان ہے نا وہ لا کر دے دیں۔ عقل کی بات کریں۔ کس طرح کی باتیں کرتے ہو یار یہ ببلر صاحب؟ کسی کی دشمنی کے اندر عقل آپ لوگ کھو جاتے ہیں۔ عقل سے کام لو۔ یہ کام ان کا کام تھا، اگر انہوں نے نہیں دیا تو جرم ان کا زیادہ بنتا ہے ان سے، میں آئے ہوئے مہمانوں سے مقابلے میں۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عمر نے اگر کچھ کہا تو وہ تو اللہ کے رسول کو الفاظ پسند آئے، آپ نے تو پسند کر لیے نا، کہ حضرت عمر نے جو الفاظ کہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئے، پھر آپ نے مانگا ہی نہیں۔ کیا حضرت عمر سے ناجائز چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا تو پتہ ہے کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کوئی چیز لے کر دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ڈر گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عمر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر نہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار بنا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عمر کی وجہ سے رسول ڈر گئے اور اللہ کا جو پیغام پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچایا۔ یہ عقیدہ کس طرح کا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے؟ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ رسول کبھی بھی نہیں ڈر سکتے،
جب عمر نہیں تھا دنیا کے اندر کوئی دوسرا بھی نہیں تھا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مدد آپ کو حاصل تھی۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ڈر کر بہت سارے احکامات جو تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نہ پہنچائے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اندر آپ بے ادبی کر رہے ہیں۔ ہر چیز رسول اللہ نے پہنچائی۔ آیت نازل ہوئی تھی کہ دین اسلام مکمل ہو چکا 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے اندر۔ اب رسول اللہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ آیت نازل ہو چکی ہے، یہ پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر 100% 100% نمبر حضرت عمر نے لے لیے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے الفاظ پسند آئے اور آپ نے لکھ کر نہیں دیا، یہ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پسند آ گئے۔ چلو اس کے بعد تو پھر 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، تو اہل بیت حضرت ابو بکر بھی نہیں تھے اور حضرت عمر بھی نہیں تھے، حضرت عباس تھے، حضرت علی تھے، امام حسن حسین آتے جاتے تھے، بی بی خاتون جنت تھی۔ 3 دن بعد میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے نا، اس وقت تو عمر نہیں تھا نا، پھر تو لکھ کر دیتے۔ پھر اتنا بھی تو سوچیں نا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں لکھ کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھنا تو آپ کو آتا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ لکھ کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ نہیں سکتے تھے، اس کا مطلب آزمائش لے رہے تھے، امتحان لے رہے تھے، اور وہ 100% نمبر 100% حضرت عمر نے لے لیے۔ معلوم ہوا حضرت عمر ہیرو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ گئے اس وقت جو کہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ رحمت علی صاحب کہتے ہیں یہ پھر کہ فاطمہ رضی اللہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہتے ہو کہ حرام ہے، کہ میں نے کہا تھا کہ ابو طالب کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیا ہے جو آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تو پھر یہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو پھر حضرت علی کا وہ باپ ہے، تو حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بنے، اور رضائی بھائی کی بیٹی سے یعنی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ کا پھر رشتہ نکاح ناجائز ہوگا۔ اس پر اس بھائی نے رحمت علی نے تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ حرام ہے، لیکن یہ نبی کو پتہ نہیں چلا۔ نبی کو پتہ تھا کہ میں نے ابو طالب کا دودھ پیا ہی نہیں ہے، یہ بعد میں روایتیں گھڑی گئی ہیں، فضائل ابو طالب کے اندر جھوٹ پر مبنی بات ہے، اس لیے حضرت علی نہ اس کا رضائی بھائی ہے اور نہ حضرت علی رسول ہے اور نہ محمد ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے یہ کزن ہے ہمارا، چچا زاد بھائی ہے، اس لیے چچا زاد بھائی کو رشتہ دینا جائز ہے، قرآن مجید کے اندر اجازت ہے، تو اللہ کے رسول نے وہ کام کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کزن سمجھتے تھے، شیعہ اس کو کبھی کہتے ہیں بھائی ہے اگر تو پھر بھتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی کہتے ہیں نفس رسول ہے، تو اس کا مطلب نفس رسول تو خود رسول ہوا، حضرت علی بھی رسول ہی ہوا، تو پھر وہ اپنی بیٹی حضرت علی کی پھر بیٹی ہو جائے گی۔ اگر نفس رسول ہے تو فاطمہ علی کی بیٹی ہے تو بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ نے ابو طالب کا دودھ پیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، تو رضائی بھتیجی بنے فاطمہ، تو یہ پھر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں ہیں نا، یا تو کزن مانو، ہم کزن مانتے ہیں تو جائز ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم بھائی مانتے ہیں محبت کے حساب سے، حقیقی بھائی نہیں ہے، وہ کزن ہم مانتے ہیں، کزن کی وجہ سے کزن کے ساتھ رشتہ جائز ہے۔ حقیقی بھائی سمجھو گے کہ پھر جو ہے نا وہ نکاح ناجائز ہو جائے گا۔ نفس رسول کو ہو گئے کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی حضرت علی ہے، تو نفس رسول ہونے کی وجہ سے پھر وہ حضرت علی کی بیٹی بنے گی، وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ پھر اگر کہو گے کہ نہیں وہ جو ہے رضائی بھائی ہے تو رضائی بہن کے ساتھ بھی نکاح، بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ وہی ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ حاصل کیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے یہ میرا کزن ہے، لہذا انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا، تو یہ جائز ہے۔
انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی وہ جو ہے نا ماں کا دودھ پیا تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد کو جو ہے نا پستانوں کے اندر دودھ آ جائے؟ یہ تو چیز عقل اور نقل سے بھی ثابت نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ دودھ آ گیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ کا آنا یہ اس کی ایک طرح کی معجزہ ہے۔ وہ معجزہ تو اللہ کے بندے عقل سے کام لو، یہ نبیوں کا کام ہے معجزہ دکھانا۔ ابو طالب نبی تھوڑی ہے کہ وہ معجزہ دکھائے، اور معجزے کے اندر جو معجزے والی چیز ہے وہ ٹیمپرری اور عارضی ہوتی ہے، اس کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ مسلسل جب چاہو آپ وہ معجزہ دکھا دیں لوگوں کو۔ قرآن مجید کی آیت ہے وما کان لرسول، کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے ان یاتی بآیۃ، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نشانی یا معجزہ دے دے، الا باذن اللہ، مگر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو رسول بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اور جتنے بھی آپ نے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو مومنٹرلی تھے، وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی اور بھی لوگ آئے تو مسلسل وہ دیکھتے رہے۔ 5-6 دنوں تک لوگوں نے آ کر دیکھا کہ چاند جو ہے نا وہ 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، کئی دنوں تک۔ اور یہ تو اللہ کے بندے وہ وقتی کوئی بھی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضی ہوتا تھا کچھ عرصے کے لیے بس، یہ نہیں کہ کئی دنوں تک اور کئی گھنٹوں۔ یہ تو روزانہ ابو طالب پلاتا رہا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو اس کے اختیار میں گویا تھا، مسئلہ تھا، مومنٹرلی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور پھر وہ ہے بھی صرف نبیوں کے لیے، وما کان لرسول، یہ رسول نہیں ہے ابو طالب، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس وقت نبی معجزہ دکھائے گا جب الا باذن اللہ، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو اجازت لینی پڑے گی، دعا مانگے گا۔ یہ سورۃ رعد آیت نمبر 38 میں ہے یہ آیت، وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، سورۃ رعد آیت نمبر 38 ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد پھر وہ یونک چینل صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق ام کلثوم کا نکاح عمر سے حرام ہے، اس کے وہ دلیل دیں آپ بھائی میرے بھائی، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کو کئی مرتبہ میں نے میسیج بھی کیے ہیں کمنٹس کے اندر ہی کہ یار آپ مجھ سے بات کرو، یار یونک چینل صاحب آپ بات کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم وہ ٹیلی فون پر بات ہو جائے۔ واٹس اپ نمبر میرا دیا ہوا ہے، پھر بھی نوٹ کر لیں جن کے پاس نہیں ہے، 0335 780 4995 میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ جس بھی بھائی کو کوئی سوالات وغیرہ کرنے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں دوبارہ نمبر آپ کو بتاتا ہوں، 0335 780 4995۔ ویسے تو لگا ہوا ہے میرے، آپ تصویر کو دیکھیں اس کے سائیڈ میں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو پتہ نہیں کیوں یہ یونک چینل صاحب شوق بھی دکھاتے ہیں، بڑی بڑی کمنٹس میں کئی صفحات لکھ جاتے ہیں، لیکن جب میں اس کو کہتا ہوں بات کرو تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پاس کاش نمبر ہوتا تو میں خود آپ سے جو ہے نا وہ بات کر لیتا، یا مس کال دے دیں تو میں آپ سے پھر بات کر لوں گا میرے بھائی، تاکہ وہ ہم اس مسئلے کو حل کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے حساب سے جائز نہیں ہے۔ کیسے جائز نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ آپ دیکھیں صوارم المحرکہ، ٹھیک ہے، قاضی نور اللہ تستری صاحب کی ہے، یہ سارے مان رہے ہیں ذکر ہے، ذکر سبب تجویز علیہ الصلاۃ والسلام بنتہ ام کلثوم لعمر، عمر کے ساتھ اس کے اسباب کیا کیا تھے، یعنی وہ یہی ذکر کر رہا تھا۔ اب دلائل دیکھیں وہ کیا دے رہا ہے کہ آسیہ کا کہتے ہیں فی ذالک منزلت، یہ ایسا ہی نکاح ہے جیسے آسیہ امرات فرعون، آسیہ بی بی نے فرعون کے ساتھ نکاح کیا تھا، یہ اسی کے فی ذالک منزلت آسیہ امرات فرعون، فرعون کی بیوی تھی آسیہ، جیسے اس نے فرعون کے ساتھ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح سے ام کلثوم کا نکاح عمر سے پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟
پھر وہ دوسرا دلیل دے دیتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہا اپنے لوگوں کو کہ میری بیٹیاں ہیں تو تم ان سے نکاح کر لیا کرو. یہ تو دلائل دے رہا ہے کہ یہ ہوا ہے, واقعی یہ تصدیق کر رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانیں نا, پھر قاضی نور اللہ تستری صاحب جو ہے نا, یہ بھی کافر ہو گئے, قرآن کو نہ مانے ہوا. 200 پیج سے لے کر 201 اور 202 یہ سارے اس کے دلائل ہیں. پھر کہیں پر وہ کہتا ہے یہ مجبور تھے, کہیں پر وہ کہتا ہے مجبور تھے, کہیں پر دلائل دے رہا ہے, لیکن یہ مان رہا ہے کہ ہاں یہ ہے. ابنت کہا ہے, دیکھیں نا, بنتہ, اس اپنی بیٹی کا ہے. وہ جو ہے نا جس کو پالا جاتا ہے وہ ربیبہ کہتے ہیں اس کو. ربیبہ نہیں کہا, بنت کہا ہے اپنی بیٹی کو. یہاں ربیبہ کے الفاظ نہیں ہیں میرے بھائی. یہ جتنے بھی کتاب ہیں آپ کے سب میں کہیں بھی ربیبہ نہیں لکھا ہوا. یہ دیکھیں, فی ذکر ابنا امیر المومنین, یہ ہے منتہی الاعمال کے, منتہی الاعمال میں یہ لکھا ہوا ہے فی ذکر ابنا امیر المومنین, اولاد کا ذکر ہے, امیر المومنین کی اولاد کا ذکر ہے, اور ازواجہ, اور ان کی بیویوں کا بھی ذکر ہے. یہ بھی دیکھیں آپ کہ یہ امیر المومنین کی ابنا, اولاد, جو بی یہ بھی لکھا ہوا ہے سارا کا سارا. الحسن والحسین وزینب الکبریٰ وزینب الصغریٰ المقنات بام کلثوم من فاطمہ بنت رسول اللہ. وہ جو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں, ام کلثوم. کیا ہے, کون سی ام کلثوم؟ یہ ربیبہ نہیں کہا, بے ام کلثوم من فاطمہ, ام کلثوم جو فاطمہ سے تھی وہ. اسی کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وَأَمَّا ام کلثوم فحکایت زواجہا بعمر مستورۃ فی الکتب, کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. یہ آپ کا جو ہے نا منتہی الاعمال والا بھی مان رہا ہے, عباس قمی بھی مان رہا ہے, تحفۃ الابرار والا بھی مان رہا ہے. پھر یہ آپ دیکھیں, یہ ہے مناقب آل ابی طالب, ابو طالب کی اولاد, آل, ربیبہ نہیں, پرورش کنندہ بیٹیاں ربیبہ نہیں ہے, آل ابو طالب ہے. ابو طالب کی آل, اولاد جو اس کی ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہے میرے بھائی. پھر یہ ہے اس کا چیپٹر فی ازواجہ و اولادہ و اقربائہ و خدامہ, اس کی اولاد کے بارے میں ہے. یہ دیکھیں, وزینب الکبریٰ و ام کلثوم الکبریٰ تزوجہا عمر, جو عمر سے شادی ہوئی تھی. یہ اتنی کتابیں آپ کی ہیں شیعہ کی, اور لکھا ہوا ہے کہ من فاطمہ, فاطمہ سے ہیں. اور وہ دلائل دے رہا ہے کہ اگر لوط علیہ الصلوۃ والسلام شادی کر سکتا ہے, اپنی بیٹیاں کا کفار کو دے سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کی شادی فرعون سے ہو سکتی ہے, تو پھر عمر سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی, ام کلثوم کی. اور پھر کہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ زبردستی کی شادی تھی, زبردستی ہمارے اٹھا کے لے گئے. جیسے فروع کافی میں ہے, امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ تلک فرجن گسفنا, یہ اصول آپ کے فروع کافی کے اندر 5ویں جلد میں ہے. یہ وہ فرج تھا, یہ وہ لڑکی تھی جو ہم سے غصب کی گئی تھی, زبردستی چھینی گئی تھی, ہم سے چھینی گئی تھی, یعنی ہماری لڑکی تھی. پھر بھی وہ کہتا ہے ہمارا بھائی, اب دیکھیں اس کے اندر بھی یہ چیز ہے, سبب تجویز علی ابنت بن عمر, اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے میرے بھائیوں. اور اس طرح سے صحیح بخاری کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. یہ اتنے لوگ آپ مان رہے ہیں, پھر آپ کہیں نا کہ یہ نور اللہ تستری صاحب اور یہ شیخ مفید اور یہ جتنے بھی اور لوگ ہیں, علی بن شہر آشوب, ٹھیک ہے, پھر آپ علی تبری اور شیخ عباس قمی,
پھر یہ قرب الاسناد والا جو ہے نا عباس عبداللہ بن جعفر الحمیری، یہ سب مانے نا کہ انہوں نے سب نے یہ عقیدہ رکھ کر قرآن کے خلاف ورزی کی اور یہ کافر ہو گئے۔ آپ پھر مانو ان کو سب کو کہ کافر تھے، اور آپ کہیں کہ میرا عقیدہ درست ہے، یہ ہمارے علماء نے جو لکھا یہ سارے کافر تھے۔ آپ بات کرنی ہے میرے بھائی تو میرے سے بات کرو یونک چینل صاحب، تو پھر ہم اس معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں، آسانی سے حل ہو جائے گا۔ پھر وہ ایک صاحب ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عمر سے ہوا، یہ سب افسانے ہیں، یہ اتنی کتابیں ہیں آپ کے، جہاں آپ پھنستے ہیں شیعہ جہاں پر پھنستے ہیں تو پھر کہیں پر مجبوری کے الفاظ لگ دیتے ہیں، کہیں پر تقیہ کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، اور کہیں پر پھر کہتے ہیں یہ افسانہ تھا، بس جان چھڑا لو۔ تو پھر یہ ابو طالب کی اولاد کے اندر یہ کہیں نا کہ یہ سارے کتابیں سارے جھوٹی ہیں، آپ کی افسانے ہیں، تو یہ جھوٹی باتیں کیوں لکھی ہیں؟ مناقب آل ابی طالب، اس کے اندر ابو طالب کی اولاد کا ذکر ہے، ربی باؤں کا ذکر نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ پھر کیا کہتے ہیں، اور اگر پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی تو استفسار میں ہے کہ وہ لے کر حضرت علی آیا۔ ابو بکر کی بیٹی تھی، جب شادی اس کی ہو گئی ٹھیک ہے، تو کون حقدار تھا؟ حضرت علی کا کام تھا لے آتا، یا پھر وہ حضرت عائشہ کا کام تھا کہ اپنی بہن کو لے کر آ جاتی؟ یہ اس کا کام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر کا، وہ لے کر آ جاتا نا، اور حضرت عائشہ کا حق تھا نا کہ وہ اپنی بہن کو لے آ جاتی۔ حضرت علی کو کس قاعدے میں وہ لینے گئے، جبکہ اس کے زیادہ قریبی رشتہ دار موجود ہیں؟ حضرت علی ان کو کہتے، عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی بہن کو لے آئیں، عمر وفات پا گیا ہے تو ام کلثوم کو گھر لے آؤ۔ تو یہ چیز تھی بھائیو۔ تو انشاءاللہ پھر کچھ سوالات آ جائیں گے تو اگلی مرتبہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔